السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تذکیر بالقرآن کے 12ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ الغاشیہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ مکی صورت ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز، اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا، اور بالعموم لوگ اس کو سن کر نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، جو ابتدائی زمانہ تھا، تو خاص طور سے دو باتیں تھیں جن پر ذہنوں کو مرکوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی ایک توحید، دوسرے آخرت۔ اور ان باتوں کو اس وقت کے جو لوگ تھے قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، ان کو یہ باتیں الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی، سب کو چھپا لینے والی، ایک ایسی چیز جس کی پکڑ سے کوئی بچ نہ سکے۔ تو قرآن مجید میں قیامت اور آخرت کی بہت ساری تفصیلات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور انسان کو بار بار اس طرح سے متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ قیامت اور آخرت کے بارے میں غور فکر کرے، اس کے انجام کی فکر کرے، تاکہ اس کا انجام جو ہو وہ اچھا ہو سکے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے، صحیح اور غلط قسموں کے لوگوں کے جو انجام ہو سکتے تھے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے پیش بھی فرما دیے، تاکہ ان کو انسان دیکھے، پڑھے، سمجھے اور اپنی عبرت اور نصیحت کا سامان کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے انجام سے کہ کس طرح کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا کس طرح کا انجام ہوگا۔ تو فرمایا، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ یہاں پر چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چونکہ انسان کے جسم کی جو نمایاں چیز ہے سب سے وہ چہرہ ہے، اور اچھے برے جو بھی اثرات ہوتے ہیں
وہ چہرہ قبول کرتا ہے، اسی سے کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو جہنمیوں کو چیزیں پیش کی جائیں گی کھانے پینے کے لیے، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ زقوم کا ذکر آیا ہے کہ جو کہ کڑوی کسیلی چیز ہوگی، کہ زقوم ان کو دیا جائے گا، اور کہیں فرمایا گیا کہ ان کو غسلین یعنی زخموں کا دھون دیا جائے گا، اس کے سوا کوئی چیز نہ دی جائے گی کھانے کو۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ خاردار سوکھی گھاس کے سوا کھانے کو کچھ نہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر جس طرح سے مختلف درجات ہوں گے، اسی طرح سے جہنم کے بھی مختلف درجات ہوں گے، جہاں جہنمیوں کو یہ چیزیں ان کے درجات کے حساب سے دی جائیں گی۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زقوم دیا جائے گا تو اس سے بچنا چاہے گا تو غسلین پیش کر دیا جائے گا، غسلین کی جگہ یہ خاردار چیز جس کا ذکر آیا، خاردار سوکھی گھاس، یہ کھانے کو دے دی جائے گی۔ تو اس کا کیا اثر ہوگا اس کو بتایا گیا کہ جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے، یعنی کوئی انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جس سے اس کی طاقت بنی رہے، اس کے اندر کچھ طاقت پیدا ہو کہ جس سے ان کی بھوک ختم ہو جائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے کوششیں کیں، جو کچھ محنتیں کیں، اس کے بہتر نتائج، اچھے نتائج وہ دیکھ کر خوش ہوں گے، انہیں اطمینان ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ ایمان کے ساتھ رہے اور تقویٰ کی انہوں نے زندگی گزاری، اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے رکھا، طرح طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں فرائض ادا کرنے میں اور دین کا کام کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑیں، اور اسی طرح سے دنیا کے فائدے اور دنیا کی لذتیں انہوں نے حاصل نہ کر کے یہاں کے لیے اپنا سامان کیا، جو کہ بڑا نفع، بڑا سودے کا انہوں نے، بڑا گویا نفع کا سودا کیا ہے انہوں نے، یعنی دنیا کی لذتوں اور آسائشوں کے مقابلے میں یعنی انہوں نے مصیبتوں کو تو جھیلنا پسند کیا، لیکن جلدی فائدے حاصل ہو جائیں اس چکر میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آگے فرمایا گیا عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آ چکا ہے، سورہ نبا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر کوئی نامناسب، کوئی فضول، کوئی بکواس بات ایسی نہیں سنیں گے جس سے ان کی طبیعت مقدر ہوئی ہے، مقدر ہو چکی تھی، یا پھر جنت میں مقدر ہو، ایسا وہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر ان کو ان چیزوں سے، اس طرح کی باتوں سے، بیہودہ اور لغویات سے ان کو نجات مل جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر بیہودہ لوگ جائیں گے ہی نہیں، جو بیہودہ باتیں کریں، فضول بات کریں۔ وہاں پر تو جو لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تو وہاں پر کسی طرح کی ان کو کوئی ناپسندیدہ اور کوئی ناگوار بات سننے کو نہیں ملے گی، بلکہ وہاں تو کوئی معمولی سے معمولی بات جو ان کے لیے یا پھر ناپسندیدہ بات ہو سکتی ہے وہ بھی پیش نہیں آئے گی۔ وہاں تو لطف ہوگا، وہاں تو آرام ہوگا، ہے نا، جتنا طرح کے آرام کا تصور کیا جا سکتا ہے اس سے کہیں درجے بڑھ کر ان کو آرام اور چین نصیب ہوگا، اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے آرڈر کرنا پڑے یا اس کے لیے انتظار کرنا پڑے، تمام چیزیں ان کے لیے پہلے سے مہیا ہوں گی۔ گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ آگے اب اللہ رب العزت قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید دعوت دیتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے گرد و پیش پر، اپنے ماحول پر، یعنی جو چیزیں اس کو نظر میں آتی ہیں، جن کو وہ دیکھتا ہے، روزانہ دیکھتا ہے، ان کے اوپر غور کرے۔ تو اگر غور کرے گا تو کوئی بھی چیز اس کو بے مقصد نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر چیز اس کو اس طرح سے نظر آئے گی، وہ اگر اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھے تو کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ سمجھ سکے گا، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی زندگی کی بقا کے لیے نہ ہو۔
گرد و پیش کے ماحول کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کی بقا کے لیے پیدا کی ہے، اور اس کے ماحول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ مثلا اونٹ ہے، اونٹ کئی روز تک، کئی دن تک پانی نہیں پیتا ہے، اور ریگستان جیسی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، تو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے یہ عجیب و غریب جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یعنی اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا جانور اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر پیدا کرتے تو شاید وہ جانور بھی نہیں رہتا، اور انسانوں کی زندگی کے لیے بھی وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں جن پر انسان کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ جو دعوت دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے ہے، 1000 سال کے بعد بھی جو انسان پیدا ہوں گے وہ ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور اس کے بعد بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان باتوں پر غور کرنے میں رہنمائی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ یعنی اگر یہ لوگ آخرت کے بارے میں ان کا تصور صحیح نہیں ہے اور آخرت کے تعلق سے ان کا عقیدہ غلط ہے تو ذرا غور و فکر کریں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے یا پھر کیسے ہوا۔ یہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اگر نظر ڈالتے ہیں تو وہ سوچیں گے، سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ آخر یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہوا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہیں، یہ زمین کس طرح سے بچ گئی۔ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی ہیں اور بنی ہوئی ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، تو جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے قیامت اور آخرت وہ کیوں قائم نہیں ہو سکتی ہے، جنت اور دوزخ کیوں نہیں بن سکتی ہے۔ تو ایک بے عقل آدمی اور بے فکر آدمی کا یہ کام ہے کہ دنیا میں وہ چیزوں کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ بس یہ اس طرح سے وجود میں آ گئی ہیں، اور جو اس کے مشاہدے اور تجربے میں نہ ہیں تو ان کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ سب تو بالکل ناممکن ہے۔ یعنی انسان اگر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اتنا بڑا کارخانہ ہے، یہ سب کچھ کسی قادر مطلق صانع بنانے والے حکیم کی کاریگری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام چیزیں اس طرح سے وجود میں آ جائیں۔ ہر چیز کے لیے ایک زبردست نظام ہے قدرت کا، اور اس کی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب ایک قادر مطلق، جب ایک یعنی اللہ رب العزت ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، تو آئندہ کی جو خبریں دی گئی ہیں قیامت اور آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں، تو یہ چیزیں بھی بالکل ممکن ہیں۔ یہی بات یہاں پر بتلائی گئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص کوئی بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ یعنی نبی کا کام، نبی کے سپرد یہ کام ہے کہ وہ اپنی بات رکھ دے، اپنی بات پیش کر دے اور آخرت سے اس کو خبردار کر دے۔ اپنی بات زبردست منوانا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں پر اللہ کے نبی سے کہی گئی ہے کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط جو راستہ ہے اس سے خبردار کر دو اور اس کے انجام سے لوگوں کو باخبر کر دو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک طرف تو اسے عقل کی دولت سے نوازا تاکہ وہ عقل سے کام لے، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے اور صحیح فیصلے وہ اپنی عقل کی روشنی میں کرے، کائنات کا مطالعہ کرے، جو مناظر ہیں اس کی نگاہوں کے سامنے ان کا مشاہدہ کرے، یعنی اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ان کا مطالعہ کرے، اور اگر واقعی عقل سے کام لیتا ہے تو توحید کی جو حقیقت ہے اس کو وہ پا لے گا۔ اسی طرح سے عقل کے بارے میں، عقل کو اگر وہ صحیح استعمال کرے تو اس کی عقل اس کو صحیح فیصلے اور صحیح نتیجے پر پہنچا دے گی، آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے اوپر یہ کرم کیا، احسان کیا کہ صحیح راستہ بتانے کے لیے اپنی کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا
ہے نا۔ تمام تر انتظامات اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی ہدایت کے لیے کر دیے کہ انسان اگر چاہے تو صحیح راستہ پا سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اور جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کر دیا، بلکہ جو امانت آپ کو دی گئی تھی اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ جو پیام لے کر آئے اس کو پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ بندوں تک پہنچایا، اور جو یعنی جن کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، لیکن اس کے برخلاف جو خواہشات کے بنے ہوئے تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کوئی اثر نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہمیشہ گھلتے رہے، اپنے آپ کو ان کے لیے گھلاتے رہے کہ کاش کہ یہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کڑھتے تھے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے لگے رہیں، پڑے رہیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں مان گئے۔ آپ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو آپ پورا کر دیں، یعنی جو بھاری ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس فریضے کو انجام دیں۔ اسی طرح سے داعی حق کا یہ کام ہے کہ نصیحت جہاں تک ہو سکے نصیحت کرتا جائے اور کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور اس طرح سے وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، دوسروں کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو، اس کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے اعمال کر سکیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ ہماری آخری منزل نہیں ہے۔ یہ تو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ہے جس راستے سے ہم کو اپنی آخری منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری منزل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔